الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدر محترم، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ابھی ذکر کیا گیا کہ رمضان المبارک سے پہلے اس درس کا ایک حصہ، پہلا حصہ ہم لوگوں نے پڑھا اور اس کا ذکر کیا بعنوان اصول ثلاثہ، الاصول الثلاثہ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے درس میں اس کتاب یا رسالے اور صاحب رسالہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی شخصیت اور ان کی دعوت، ان کے پس منظر کا غالباً ذکر کیا گیا تھا، اور میں نے اگر ذکر نہ کیا ہو یا کیا بھی ہو تو بہت سرسری سا ہوا ہوگا. میں تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ایسی شخصیات کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ ضرور کریں. اس کے بڑے فائدے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر کا قول میں نے کہیں سنا، انہوں نے کہیں بیان کیا کہ اپنی تاریخ اور اپنی تاریخی شخصیات کا کردار اور ان کی قربانیوں کا مطالعہ کیجئے، ورنہ آپ اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ بیٹھیں گے. کسی قوم کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے رشتہ جوڑے رہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے خاص طور سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان سے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم. یہ وہ شخصیات ہیں کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی دعوت زندہ ہے. ان کی دعوت زندہ رہنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی شخصیت میں کوئی بات تھی. ان کی شخصیت میں جو بات اس کو زندہ رکھتی ہے وہ ہے ان کا صحیح عقیدہ، منہج، اور ان کی دعوت کا اللہ کے نبی یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کے مطابق ہونا. ہم کسی وجہ سے زندہ نہیں رہتے. اگر قرآن سے اور حدیث سے جڑے تو یہ قرآن اور حدیث ہمیں زندہ رکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے. بڑی بڑی دعوتیں، دنیا میں بڑی عظیم شخصیات، آپ اگر تاریخی شخصیات کا مطالعہ کریں تو بہت بڑے بڑے ذہین ترین لوگ، فلاسفہ، مناطقہ، ایسے ذہین لوگ گزرے کہ ان کی ذہانت پر دنیا رش کرتی تھی. غیر مسلم بھی اس کا حوالہ دیتے تھے، باقلانی اور ایسے کتنے لوگ ہیں. لیکن آج دنیا میں وہ اس طرح سے زندہ نہیں ہیں جس طرح ان کی عقل، شعور اور ان کا معیار اور مقام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت ان کے فلسفے اور ذاتی خیالات سے جڑ گئی تھی. اور جو شخصیات قرآن حدیث سے جڑی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر اس کی نمائندہ شخصیت ہے، اللہ کے برگزیدہ، منتخبہ، پھر صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ دین. محدثین کو دیکھیے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر محدثین، اور پھر یہ جو میں نے دو چار نام لیے. یہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی دعوت کا بھی یہی معاملہ تھا.
علامہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت آج کی تاریخ میں جس طریقے سے پوری دنیا میں اثر انداز ہے، زندہ ہے، کوئی ایسی دعوت موجود نہیں ہے۔ فتنہ و فساد والی کچھ ہیں، تحریکیت وغیرہ وغیرہ، لیکن اصلاح کے اعتبار سے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس دعوت کا جو اثر آج بھی ہے، موجودہ 2-3 صدیوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان سے متعلقہ دعوت، جس کو میں تحریک اور دعوت اہل حدیث سے جوڑ دوں، اس کی جو تاثیر رہی ہے ہندوستان میں، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، تقویت الایمان والے ہم انشاءاللہ پروگرام ہے مالیگاؤں میں اس کا سلسلہ شروع کرنے کا، یہ شخصیات اور ان کی دعوت جس طریقے سے زندہ ہے، اثر انداز ہے، اور ان کی کتابوں سے، دعوت سے، ان کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بڑی تعداد نے اصلاح کی ہے قرآن و حدیث کے بعد، اس کی کتابوں کی جو تاثیر اللہ نے دی ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے دنیا میں اس کی قبولیت کا ایک کہتے ہیں چہرہ دکھاتی ہے کہ کتنی مقبول اور کتنی کامیاب دعوت ہے۔ بات طویل نہ ہو جائے، میں صرف اس کی اہمیت بتا رہا تھا۔ لوٹتا ہوں ان کے اس متن پر۔ شیخ محمد الوہاب کی کتاب التوحید پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور انتہائی کثرت سے، میں نے کہا قرآن کی تفسیر، سیرت طیبہ، احادیث کی شرح کے بعد جن کتابوں نے مقبولیت حاصل کی ہے، ان میں اگر لسٹ بنائی جائے تو پہلی صف اور پہلے گروپ میں شامل ہونے والی کتابوں میں ہوگی کہ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو اور مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو جہاں اس کتاب کا ترجمہ نہ ہوا ہو اور پڑھایا نہ جاتا ہو۔ دروس میں، کالجز میں، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو متن ہم پڑھ رہے ہیں الاصول الثلاثہ، عرب دنیا میں خاص طور سے سعودی وغیرہ میں بچوں کو اس کا متن حفظ کرایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، اس کے مسابقے ہوتے ہیں، اور یہ حفظ متون جو ہے انسان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، اس کے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ عربی میں اس کو تاسیس اور تاصیل کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے بچوں کو بنیاد دے رہے ہیں، بنیادی طور سے ان کے ذہن و دماغ میں ایک ایسی مضبوطی عطا کر رہے ہیں، رسوخ دے رہے ہیں کہ آگے چل کر ان کو کوئی دوسرا فکر اور فلسفہ متاثر اور گمراہ نہ کر سکے۔ آج ہندوستان وغیرہ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں، ہمارے یہاں نئے نئے فلسفے، نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کوئی نئی فکر ہوتی ہے، کسی میں انکار حدیث ہوتا ہے، کسی میں صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے، کسی میں رافضیت ہوتی ہے، کہیں خارجیت ہوتی ہے، کہیں تحریکیت ہوتی ہے، کہیں جہمیت ہے، کہیں اشریت ہے، یہ مختلف ناموں اور پردوں میں چھپ کر آتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر کے گمراہ کر دیتی ہے، زیادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی اور بنیادی وجہ میں یہ مانتا ہوں، اور یہ دلائل کی بنیاد پر مانتا ہوں، ایسے ہی نہیں، کہ ہمارے پاس عقیدے پر محنت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تاسیس اور تاثیر ان بنیادوں پر نہیں کی جو قرآن و حدیث نے بتایا، صحابہ تابعین اور ہمارے سلف کرتے تھے، اور یہی ہے اس کا ذکر۔ ہم الاصول الثلاثہ اسی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اس کی تمہید اور تفصیل بیان کی گئی، آغاز کیا گیا، جس میں آغاز میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مجموعی اور مطلق طور پر بتایا کہ ایک انسان کو خسارے میں سے بچنے کے لیے دنیا اور آخرت میں 4 چیزوں پر، 4 مسائل کو اختیار کرنا ضروری ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔ میں یاد دلا رہا ہوں صرف تذکیراً کہ آپ پیچھے سے جڑ جائیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے حوالے سے، اس کی دلیل سے بتایا کہ خسارہ، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس میں آ گیا، وتواصوا بالصبر، اور ان تینوں راستوں میں جو تکلیف، مصیبت، شدت، پریشانی آ رہی ہے اس پر صبر کرنے والے، ڈٹے اور جمے رہنے والے ہیں۔ یہ 4 اوصاف خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ خسارے میں سب سے بڑا خسارہ ہے جہنم میں داخل ہونا، اس جہنم سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف ضروری تھے، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اور ان میں پہلا ایمان ہے، اور ایمان ہی کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ علم ہے، علم دین، عقیدہ۔ ایمان اور دل سے جو تعلق رکھتا ہے جاننے سے، اور اس کے فوراً بعد عمل ہے کہ اس پر عمل کرنا، ایمان، عمل۔ اب ایمان جس کو ہم نے علم کہا، اس علم میں کیا چیزیں ہیں؟ تو بنیادی طور سے 3 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا، معرفت رب، معرفت دین، معرفت نبی یا رسول۔ رب کی معرفت، یہ توحید اور اللہ پر ایمان کی ساری چیزیں آ گئی، ہاں۔
دین کی معرفت، اللہ نے جو دین ہمارے لیے اتارا ہے، عقیدے، اعمال، عبادات، حلال حرام، سارے احکامات اس میں سمٹے ہوئے ہیں، یہ دوسرا چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز ربی پر ایمان، جو اس دین کے نمائندہ ہیں، نمونہ ہیں، معلم ہیں اور تربیت کرنے والے ہیں، ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے والے ہیں کہ اللہ نے کلام میں کیا بتایا قرآن میں اور اس کا کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے۔ یہ ہمارے لیے مرجع ہیں شخصیت کے، ایمان لایا جائے اور آپ ہی کی اتباع کی جائے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، عقیدے سے لے کے چھوٹے چھوٹے اعمال و آداب تک۔ تو یہ تین چیزیں دین کی بنیاد ہے اور یہی الاصول الثلاثہ ہے، تین اصول۔ ہم نے گزشتہ درس میں پہلی اصل پر یعنی معرفت رب پر کافی لمبی چوڑی بحث کی۔ دلائل، انہوں نے سوال کیا محمد الوہاب رحمہ اللہ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کافی تفصیل سے میں نے گفتگو کی اور میں نے بتایا تھا کہ ربوبیت، الوہیت اور اللہ کی توحید اور وجود سے متعلق دلائل، تفصیلات اتنے ہیں کہ ہم اگر مستقل بحث کرتے رہیں تو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کے کلمات کے لیے اگر سمندر روشنائی اور سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، اور درخت سارے قلم بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، لیکن اس کی کچھ دلیلیں بتائی کہ اللہ کے رب ہونے کی دلیلیں قرآن کی آیات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہیں، رسول کی تعلیمات میں ہیں، کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہے، ہماری ذات کے اندر ہے، ہماری فطرت میں ہے، حس میں ہے۔ ہاں، ہر طرف اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل، قرآن کی ہر آیت اللہ کی توحید کی دلیل ہے، ہر آیت، اگر آپ غور و فکر کریں تو۔ بہرحال آخر میں جو میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ توحید کی دلیلیں دیتے ہوئے شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیتیں نقل کی تھی، اس میں کئی آیتوں سے سب سے آخر میں نے یہ کہا تھا، ابھی میں نے سنا آنے سے پہلے، کہ یہ آیت ہم یہیں سے اگلے درس کی شروعات کریں گے، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب سے متقی، پھر کافروں، پھر منافقوں کی علامتیں اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ انسانوں کی تین کیٹیگری ہے اللہ کے ہاں، مسلمان اور متقی پرہیزگار، کافر جو انکار کرنے والے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں منافقین جو کافروں سے برے کافر ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا اور جو سب سے پہلی ممانعت کی، وہ آیت یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی اور پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو، اے انسانوں، مومنوں نہیں کہا، یہاں سارے انسانوں کو خطاب ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ ربوبیت من ربک کے، رب کا آ گیا معاملہ۔ ہاں، رب جو سارا کام کرنے والا، اللہ کے جتنے کام ہیں، پیدا کرنا، موت دینا، زندگی دینا، بارش برسانا، بیماری دینا، شفا دینا، اور زندگی پوری کائنات کا نظام چلانا، موسموں کو تبدیل کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، سب اللہ کے کام اس میں آ گئے ربوبیت میں۔ ان ربوبیت کے کاموں میں سب سے نمایاں، سب سے واضح کام جو ہمیں آپ کو، ہر عالم جاہل کو کھلے طور سے ہر جگہ ہر موقع پہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کا پیدا کرنا۔ ہم ہیں خود سے پیدا ہوئے؟ نہیں۔ ماں باپ نے پیدا کیا؟ نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ جس نے ماں باپ کو بنایا، ماں باپ سے پہلوں کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، اس سے پہلے آیتیں گزری ہیں۔ تو جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس نے پیدا کیا، وہ رب ہے۔ تو ربوبیت کے بہت سارے کام ہیں، ان کاموں میں سب سے نمایاں، سب سے اول کام جو ہے وہ ہے خلق۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں ایسا کئی مقامات پہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے کے ہیں، تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو، باپ دادا سے پہلے ان کے باپ دادا کو، آدم تک، اور ان سے اس کے علاوہ پوری کائنات کا سلسلہ تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ کون اللہ؟ کون خالق، مالک، رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور تمہاری روزی کے طور پر اس پانی سے تمہارے لیے روزیاں، رزق پیدا کیا۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے تفصیل بیان کی تھی کہ ہم دانہ ہم کھاتے ہیں، اناج ہم کھاتے ہیں، پھل ہم کھاتے ہیں، اور اس کا جو چھلکا ہے اور اس کے پتے ہیں درختوں کے، وہ ہمارے جانور کھاتے ہیں۔
اس کی چھالیں، اس کی لکڑیاں ہمارے بہت سارے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، عمارت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور بہت ساری ضروریات زندگی میں مفید ہوتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جب تمہارا پروردگار وہ ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ یہ آرڈر ہے سورہ بقرہ میں، قرآن کا پہلا حکم ہے عبادت کرو اللہ کی، پہلا حکم ہے اللہ کی توحید، اور پہلی ممانعت یہاں آخری آیت کا ٹکڑا ہے ولا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر مت بناؤ۔ یہ دعوت ہے ربوبیت کے ساتھ، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ، کائنات بنانے والا چلانے والا اللہ، تو اب دوسرا عبادت کے لائق یا اس کا حقدار، اس کے حقوق میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو وہ ہے کیا وہ کسی نے کیا؟ جو وہ کرتا ہے کیا کسی نے کیا؟ 1% ایک بال برابر بھی اس کے جیسا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کو پیدا کیا اس نے، ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس میں سے ایک چیز، ایک ادنا سی چیز کسی اور نے نہیں پیدا کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو اس نے کیا تو اس کی وجہ سے اس کا جو حق ہے کیا کسی اور کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا حق کیا بنتا ہے کہ بندے اس کی بندگی اختیار کریں۔ اس نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بعد علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا، قال ابن کثیر الخالق لهذه الاشیاء، اس آیت کا حاصل بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا نا کہ اپنے رب کی پیدا کرو جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر آگے کہا جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، پانی اتارا، پھل پیدا کیے، تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔ تو جو ان ساری چیزوں کو کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی کئی تعریف، میں اکثر کہتا ہوں، یہ دماغ میں رکھیے کہ عبادت کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس کی میں نے ایک مثال دی تھی، ہمارے یہاں جب اجمیر میں 786واں عرس ہوا تھا، شاید میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے، 786واں عرس اجمیر کا منایا گیا تھا، تو بڑا اس پہ پروپیگنڈا کیا گیا، دھوم تھی، اور ویسے بھی ٹرینیں وغیرہ فری کر دی جاتی ہے، شرک کے لیے ہموار ہوتی ہے، حکومتوں کی طرف سے سہولتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس وقت آل انڈیا ریڈیو نے کہ کسی جو ہے اینکر نے یا جو بھی کہتے ہیں اس کو اناؤنسر نے ایک جملہ اس کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اتنے کروڑوں لوگوں نے یا لاکھوں لوگوں نے خواجہ اجمیری صاحب کی عبادت کی، یہ لفظ کہہ دیا اس نے۔ تو ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا پرچہ نکلتا تھا، شاید ابھی بھی نکلتا ہو، اس وقت 6 روزہ تھا، ابھی شاید ہفتہ روزہ یا جو بھی ہو، دعوت دلی سے نکلتا ہے۔ اس کے خبر و نظر کے کالم میں اس کی رپورٹنگ کی گئی، اس پہ تبصرہ، اور آخر میں یہ نقل کیا گیا کہ آل انڈیا ریڈیو کے اناؤنسر نے یہ کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی کی اتنے مسلمانوں نے عبادت کی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، انہوں نے عبادت نہیں کی۔ یہ اس طرح کا تبصرہ کر کے اس کا رد کیا جماعت اسلامی کے آرگن دعوت سہ روزہ نے۔ میں نے اس پر ان کو نقل کر کے ایک مضمون لکھا، صوت الحق جو جامعہ محمدیہ سے شائع ہوتا تھا، اس میں نے نقل کیا کہ کتنے عجیب اور تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ دنیا دار کہلانے والے آل انڈیا ریڈیو کے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اور دین کا نمائندہ بننے والے غلط کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو کیا وہ عبادت ہی ہے، وہاں جا کے نظر و نیاز کرنا، ثواب اور اجر کی امید سے سفر کر کے جانا، وہاں جا کے سجدہ رکوع یا جو بھی وہ کرتے ہیں، نیاز، فاتحہ، طواف، چھونا، تبرک حاصل کرنے کے کا عقیدہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، اس سے استغاثہ اور دعا کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو آل انڈیا ریڈیو کا اینکر زیادہ دین جانتا تھا، اور جماعت اسلامی والے دعوت سہ روزہ نے، میں نام لے کے خاص طور سے کہہ رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ کتنے لوگ اس سے انجان ہے یا انجان بنتے ہیں، کتنا ضروری ہے یہ سیکھنا، جاننا۔ وہ دعوت سہ روزہ کے اس لکھنے والے کو یہ اصول ثلاثہ پڑھنا چاہیے، اس درس کو سننا چاہیے، نہیں سنیں گے وہ، اور سنیں گے تو مانیں گے بھی نہیں، کیونکہ اپنی عقل کہیں اور رکھ دی ہے انہوں نے۔ تو میں نے کہا، میں نے اس پہ لکھا مضمون میں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عبادت کی، اور یہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے عبادت کا صحیح مطلب سمجھا اور سمجھایا ہوتا تو وہ عمل وہ کرتے ہی نہیں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں دعوت والا کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، بالکل صحیح ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا جاننے اور کہنے کے باوجود بہت سارے مسلمان دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟
اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو قبروں کے پاس غیر اللہ کے ساتھ عبادت کے جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، تو سمپل نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عبادت کا مطلب نہیں سمجھ رہے۔ عبادت کی کئی تعریف کی جاتی ہے، ایک مشہور تعریف جو جامع اور آسان مانی جاتی ہے کہ العبادت ہوا اسم جامع لکل ما یحب اللہ یحبہ اللہ ویرضاہ من اعمال و اقوال ظاہرۃ او باطنہ، اس طرح کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے عبادت جو ظاہری اور باطنی باہر ہو یا اندر ان تمام اقوال اور اعمال پر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، جس کو اللہ بندوں سے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مثال کے طور پہ نماز پڑھو تو اللہ بندوں سے چاہ رہا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو مطلب اللہ چاہتا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ نظر کو پسند کرتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون، کیا ہے قرآن میں یوفون بالنذر، کہ اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی، ان بندوں کی جو نظر کو پوری کرتے ہیں، مطلب اللہ نظر کو پوری کرنے کو پسند کرتا ہے، مطلب نظر عبادت ہے۔ رکوع کرنے کا حکم دیا، رکوع عبادت ہے۔ حج کرنے کا حکم دیا، حج عبادت ہے۔ ذکر و اذکار کا حکم دیا، عبادت ہے۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں کو طلب کیا، فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو ذبح کرو، اس کا مطلب ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کی تعریف ایک یہ کی گئی۔ ایک عبادت کی تعریف کی جاتی ہے کہ غایت الذل غایت المحبہ مع غایت الذل، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی ذلت و عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اللہ سے کرنا، یہ اللہ کی عبادت۔ کسی اور سے کریں گے تو اللہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ عبادت کی تعریف دماغ میں رکھیے، اور یہ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم نے حاصل کی کہ اللہ رب ہے، من ربک، قبر کے 3 سوالات جو ابھی ذکر ہوئے، اور یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، صبح و شام کے اذکار میں اسی کا اعادہ کر کے تازہ کرنے کی تعلیم دی ہے شریعت نے ہم کو، روز صبح شام میں ضرور پڑھیے، اس کے فضائل ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہی ہیں، اور یہی 3 چیزیں قبر میں پوچھی جائے گی۔ تو پہلا، رب کو اگر آپ نے پہچانا تو اس کے حقوق کو جانیں گے، اور اس کا رب کو جاننے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ملا کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، الہ ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی۔ اب اس کے بعد شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ قول نقل کیا کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، اور جو ان کاموں کا کرنے والا بحیثیت رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اب عبادت کے لائق وہ ہے، تو عبادت کے کیا چیزیں ہیں؟ وہ انواع العبادہ التی امر اللہ بہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی قسمیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تعریف یاد رکھیے، وہ بہت ساری ہیں۔ ان میں سے چند کو بطور مثال یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ کہا الاسلام والایمان والاحسان ومنہ الدعاء والخوف، کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا جو حکم دیا ہے وہ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان، اور اسی میں شامل ہے دعا اور خوف۔ آگے اور بھی کیا، والرجاء والتوکل، امید، توکل کرنا، رجا، رہبت، رغبت، خشوع، خشیت، انابت، استعاذہ، استعانہ، استغاثہ، ذبح یعنی قربانی، نظر، اور اس کے علاوہ عبادات کی وہ ساری چیزیں، ساری قسمیں جس کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو نام ذکر کیے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے بہت اچھی طریقے سے۔ میں نے ابھی ذکر کیا وہ جو دعوت سہ روزہ کا جو میں نے مثال دی ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا عبادت کو سمجھتا نہیں ہے۔ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سے استغاثہ کر رہے ہیں، ان کے لیے ان سے امید اور خوف اس طرح کا رکھتے ہیں جو اللہ کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے اس سے ناجائز ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھائیں، ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھا سکیں، دلائل کے ساتھ یہ چیزیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ شیخ نے جو ذکر کیا، اب رہی دعا، تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام، ایمان، احسان، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان تینوں کی تفصیل تھوڑی سی ابھی جب ہم دوسرے چیز میں جائیں گے کہ دین کی معرفت، تو اس میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس میں دعا ہے، تو دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا۔ یہاں ایک اور بھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا
جس کو دعا کہتے ہیں دو قسم کے. قرآن میں کئی جگہ آپ کو ملے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو. ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں. ایک اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو کچھ طلبہ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کہا ہے اور ترجمہ کرنے والا عبادت کر رہا ہے. یہ غلط نہیں ہے. اس کی وجہ کیسے صحیح ہے؟ یہ دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ میں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، یعنی وہ دعا جس میں آپ کچھ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یا اس چیز سے بچا لے، اس چیز سے بچا لے. تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ سے، یہ دعائے مسئلہ ہے. ایک وہ دعا ہے جس میں مطالبہ نہیں ہوتا لیکن آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، جیسے یہ عمل سے دعا ہوتی ہے. ایک زبان سے کچھ علماء نے اس کو کہا کہ ایک ہے زبان سے دعا کرنا، ایک عمل سے دعا کرنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کہا، ہاں تمام تعریف اللہ کے لیے. اس میں بظاہر کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ دعائے عبادت ہے. تو زبان سے وہ عمل ہے، آپ کے اعضاء، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے طور پر آپ یاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں. تو ایک دعائے مسئلہ ہے اور دعائے عبادت ہے، دونوں اللہ کے لیے خاص ہے. اب کچھ دعا ایسی ہے جو آپ بندے سے کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب آپ کسی بندے سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں، کوئی ایسی چیز، یہ دھیان رکھیے، جو وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. اب اس میں شرط کیا ہے؟ بندے سے کب دعا کر سکتے ہیں؟ پہلی شرط کہ وہ بندہ زندہ ہو. نمبر ایک، آپ زندے سے کہہ رہے ہو، اس کا مطلب جو مردہ ہے اس سے نہیں مانگ سکتے. دوسرا یہ کہ وہ حاضر ہو، موجود ہو. مطلب دوسرا یہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو غائب ہے آپ اس سے نہیں مانگ سکتے. غائب یا تو مرا ہوا ہے، غائب یا ناموجود ہے. دونوں صورتوں میں آپ غائب سے نہیں مانگ سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ اس چیز کو دینے پر قدرت رکھتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں. ہاں، اور چوتھی چیز یہ کہ وہ سبب ہے، اصل نہیں ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ دینے کا یہ ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. اب اس کی مثال ایسے لیجئے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی پر مجھ پر قرض ہے، آپ بہت مالدار ہیں، تو میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ مدد کر دیجئے یا ادھار ہی دے دیجئے. میرے اوپر قرض ہے تو میں اس کو ادا کر سکوں، یا میں اپنی ضرورت کے لیے آپ سے قرض مانگ رہا ہوں. اب یہ دعا ہے، طلب ہے، سوال ہے، لیکن زندے سے مانگ رہا ہوں. قرض دینے کی قدرت اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ دیں گے، نہیں قدرت تو کہیں گے کہ نہیں، فی الحال میں نہیں دے سکتا، میری ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو آپ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ قدرت رکھتے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں. اور آپ دے رہے ہیں تو آپ ذریعہ ہیں، سبب ہیں. آپ اللہ کے طرح دینے والے نہیں ہیں. جیسے اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، یہ چار چیزیں دھیان میں رکھیے کہ موجود ہو، زندہ ہو، اور دینے پر یا دعا کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور یہ کہ ہم اسے سبب مانیں. یہ اگر اس عقیدے کے ان چار شرائط کے ساتھ کسی بندے سے دعا کی جا رہی ہے تو یہ جائز دعا ہے. اب اس کے بالمقابل کوئی اگر مردے سے کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی طرح سمیع، بصیر، ہر چیز پر قادر مان رہا ہے بندہ، وہ اللہ کا کہ جیسا اس کو مان رہا ہے. کوئی غائب سے مان رہا ہے تو وہاں بھی وہی بات ہوئی. کوئی شخص ایسی چیز مانگ رہا ہے جس پر بندہ قدرت ہی نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ کسی بندے سے، کسی قبر والے سے، کسی بزرگ سے آدمی کہے کہ بارش برسا دیجئے، اولاد دے دیجئے، بیماری سے شفا دے دیجئے. اگر ایسی چیز مانگ رہا ہے وہ، تو یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے بحیثیت رب، اس کی خصوصیت ہے. اگر کوئی بندے سے کرتا ہے، چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خود مجھے دے رہا ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ سے دلوا دے گا، دونوں صورت میں شرک ہوگا. مطلب آپ کو مثال کے طور پہ اولاد نہیں ہو رہی ہے. اب یہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے. کفار مکہ بتوں سے مانگتے تھے، اپنے بزرگوں سے مانگتے تھے، اولیاء سے. تو ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں، ان کے اندر اللہ کی قدرت اور صلاحیت ہے، قرآن میں جا بجا ہے. دیکھیے بہت بڑا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے. یہ ہمارے یہاں آپ اگر کسی قبر کے پوجنے والے سے یہ کہیں گے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے جا کے دعا مانگتے ہو، منت مانتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو یہ شرک ہے. تو وہ جواب کیا دے گا آپ کو؟ کہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دلوائیں گے. تو اب ان سے بتائیے کہ کفار مکہ لات، منات، ہاں، اور جو حبل وغیرہ کو جو پوچھتے تھے، کیا ان کو اللہ مانتے تھے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوجنے والے، اللہ کا بیٹا کہنے والے، کیا ان کو اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہے نا. تو ان کو اللہ نے مشرک اور کافر کہا کہ نہیں کہا؟
حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا جز کہا، نعوذ باللہ، مشابہت دی، تو اللہ نے ان کو کافر کہا، قرآن میں موجود ہے۔ اور ان بتوں کو جو پوجنے والے تھے قوم نوح سے لے کر قوم کفار قریش تک اور آج تک جتنے لوگ ہیں جو آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں، سب کا جواب کیا تھا کہ یہ جو بت ہیں جن کو ہم پوچھتے پکارتے ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں۔ بہت دھیان سے، ہم گنہگار ہیں، ہم کیا مانگے تو ان کو بیچ میں لگا کر ہم مانگ رہے ہیں۔ دیکھو فلاں واقعہ ہوا، ایک آدمی کی 10 سال تک شادی کے بعد جو ہے اولاد نہیں، مراد پوری نہیں ہوئی تھی، اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ فلاں مزار پہ گیا، 11ویں سال میں ہو گئی۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نہیں دے رہا تھا، بابا کے پاس گئے تو بابا نے یا تو اللہ کا فیصلہ بدل دیا یا اللہ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے دے دیا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں دے رہا تھا تو یہاں سے لے لیا، یا اگر اللہ سے دلا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دینا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے دلا کے فورس کر کے کہ اللہ نہیں دے رہا ہے، دے اس کو، میرا ماننے والا ہے، میرا مرید ہے۔ ایسا مانتے ہیں آپ اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا کہ آپ کو اولاد نہیں دے گا، آپ نے بیچ میں وسیلہ ڈال دیا تو اب وہ اللہ کے اس فیصلے کو چینج کروا دیں گے، ایسا مانتے ہیں اللہ کو؟ ہما قدر اللہ حق قدری۔ قرآن نہیں پڑھا ان لوگوں نے؟ ارے دیکھیے، پڑھیے، جگہ جگہ دنیا کے معاملات ہوں، آخرت کا میدان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا اس کے سامنے کوئی بولے گا نہیں۔ تو کوئی اللہ کا فیصلہ بدلوا سکتا ہے کیا؟ اللہ کی عظمت و کبریائی کو ان لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے، اسی لیے اتنی بڑی گستاخی اور سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں شرک کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، ہاں، اور اسی میں سے اللہ کا خوف بھی ہے، ڈر۔ ہاں، ڈر بھی دو تین، میں نے ابھی دعا کی قسم بتائی، ڈر بھی بنیادی طور سے 2 قسم کا ہے، کچھ لوگوں نے 3 قسمیں بتائی۔ ڈر ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو فطری طور سے، طبعی طور سے انسان کو ہوتا ہے، ہاں، مطلب جیسے سانپ آ گیا، اچانک کوئی جانور، آپ کے کان میں اچانک کوئی ایسی تیز آواز آ گئی، کوئی اچانک ٹائر پھٹ گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بم پھٹ گیا، آپ چونک جاتے ہیں، یہ ڈر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں، رسیاں ڈالی، قرآن کہتا ہے ہاں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں، ہاں، ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو یہ خیال گزرا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، تو قرآن ہی آگے کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے، ہاں، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے، کہیں چپنے اور ڈرنے والے نہیں۔ وہ چند لاٹھیوں اور رسیوں کو دوڑنے سے ڈر جائیں گے؟ یہ طبعی طور سے ایک خوف پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ 2 فرشتے گئے، سورہ ذاریات میں اور دوسرے مقامات پر ہے، ان کو بنا ہوا، ہاں، گوشت دیا، پیش کیا، ہاں، بچڑا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کھایا نہیں تو قرآن نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ ڈرو نہیں اور اپنی لاٹھی ڈالو۔ یہ خوف طبعی ہے۔ آپ فطری طور سے اگر کسی چیز سے ڈر گئے، جانور آ گیا، شور ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی، تو یہ خوف شرک نہیں ہے، فطری ہے۔ وہ خوف جس میں آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ جس سے فلاں آدمی جو ہے وہ چیز کر دے گا جو اللہ کی خصوصیت ہے، مطلب آپ کی روزی چھین لے گا، آپ کو موت دے دے گا، بارش یا نعمت سے محروم کر دے گا، امیر کو غریب بنا دے گا، غریب کو امیر بنا دے گا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ خوف سر، یعنی دل میں یہ خوف ہو کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ یہ کر دے گا، ایسا خوف شرک اکبر ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک، اب شیخ محمد عبدالوہاب نے یہاں ابھی 2 چیزوں کا اور یہاں دعا کی دلیل دے دی کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا یہ شرک ہوگا۔ تو حدیث کو نقل کیا انہوں نے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مخ ہے۔ یہ اگرچہ ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، لیکن یہ حدیث علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، مگر وہ حدیث صحیح ہے جس میں کہا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ جو صحیح حدیث ہے اس سے اس ضعیف حدیث کا معنی صحیح ہو جاتا ہے،
یعنی مخ العبادہ دعا، مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، اور اس کا مطلب ہے دعا اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس کی تشریح علماء نے کی کہ دعا ہی عبادت ہے، کیا مطلب کہ آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے اس سے مقصود بندے کی اللہ سے دعا ہی ہوتی ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا حصول چاہتے ہیں، تبھی تو عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اصل مقصود اور نچوڑ دعا ہی بنتا ہے۔ تو کہا دعا ہی عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا کتنی واضح دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، یہ ان کو پکار رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، تو یہ شرک اکبر کر رہے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں۔ ابھی جمعہ کے خطبے میں ایک بات آئی تھی، میں نے کلپ سنی تھی، مرزا علی انجینئر، اس سے ہمارے کچھ اہل حدیث نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہیں جو خود عقیدہ نہیں جانتے۔ اس سے سوال کیا، کلپ ہے میرے موبائل میں، آپ کے پاس بھی ہوگا، کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یا حسین یا علی، لبیک یا حسین لبیک یا علی کہے تو یہ کیا کہیں گے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ اگر المدد کے بغیر کہہ رہا ہے یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا علی، تو یہ محبت ہے، جائز ہے، اور اگر المدد کہہ دیا تو یہ ناجائز ہے، شرک ہو جائے گا۔ اتنا وہ بھی شرک کر رہا ہے، لیکن لبیک کا مطلب کیا ہے؟ اور جب لبیک کہہ رہا ہے تو کہنے والے کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، لیکن وقت کمی رہتی ہے جمعہ کے خطبے میں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ شاید صحیح وضاحت نہیں ہو پائی۔ لبیک میں حاضر ہوں کا معنی اگر لیتے ہیں تو اگر یہ کہے کہ کوئی یا حسین یا علی کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ کہنے والا اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری پکار کو حضرت علی یا حضرت حسین سن رہے ہیں یا وہ موجود ہیں، اگر یہ عقیدہ ہے، اگرچہ وہ المدد وغیرہ نہیں بول رہا ہے تو بھی شرک ہے۔ یا علی انجینئر کو نہیں پتا، یا تو جاہل ہے، یا جان بوجھ کر شیعیت کو سنی مسلمانوں میں، خاص طور سے اہل حدیث لڑکوں میں ڈالنے کے لیے، عقیدہ بگاڑنے کے لیے یہ وہ کہہ رہا ہے۔ جو بھی ہو اللہ اس کی اصلاح کرے، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے جو غلط عقیدے اور بدعت کو بیان کر رہے ہیں، جو بدعتی ہیں، ہوا پرست ہیں، قرآن حدیث سے منہج ہٹا ہوا ہے، ان کو سن رہے ہیں۔ دیکھیے ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، پڑھ رہے ہیں، تو اب اگر کوئی کسی کو پکار رہا ہے تو ان سے دعا کر رہا ہے، خاص طور سے اب حضرت علی، حضرت حسین، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی بھی پیر جو گزر چکے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، فلاں ہوں، ڈھماں ہوں، سب گزر چکے، تو آپ میت کو جو زندہ نہیں ہے ان کو پکار رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ زندہ سے جو موجود ہے، آپ کوئی چیز پانی دے دیجئے، آپ کوئی چیز مانگ سکتے ہیں، اور اس کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ میں ابھی آپ سے کہوں گا یار پانی لاؤ، تو یہ میرا مطالبہ ہوا، یہ دعا ہے، لیکن زندہ سے اور موجود سے، اور ایسے کام کا مطالبہ میں کر رہا ہوں جو آپ کر سکتے ہیں، کہ پانی پلا دو، ابھی میں نے کہا پانی پلائیے، پانی دیجئے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر میں ان سے کہوں کہ یار میں بیمار ہوں، میری پیر کی تکلیف ہے، اس کو شفا دے دیجئے، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب اللہ کے سوا کسی سے بولے تو شرک، کوئی غیر موجود ہے تو شرک، مرا ہوا ہے اس سے کہہ رہے ہیں تو شرک، یا وہ زندہ ہے، موجود ہے، لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا تو بھی میں اس سے مانگ رہا ہوں تو شرک۔ یہاں ایک اور نقطہ بہت اہم ہے، ایک اہم نقطہ دھیان رکھیے، یعنی یہ اصول کے طور پہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو شرعی طور پر یا حصی طور پر سبب نہیں بنایا ہے، اور اس کو کوئی سبب مانے یا اس کو بنیاد مانے، تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک ہے رقیہ شرعیہ، آپ دعا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض کو دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ شرعی طور سے جائز ہے، یہ ایک دعا ہے رقیہ۔ کسی کو آسیب ہے، جادو ٹونا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ دم کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر جادو ہوا، حضرت جبرائیل نے آ کے بتایا، یہ شرعی رقیہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، جسمانی طور سے کوئی اس کے اندر خرابی ہو رہی ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، تو شریعت نے بتایا شہد کا استعمال کرے، بہت سی بیماریوں میں کلونجی کا استعمال کرے، فلاں چیز کا، تلبینہ کا اور فلاں کا استعمال کرے۔ شریعت نے یہ حصی چیزوں کو علاج کے طور پر بتایا ہے۔ مطلب یہ کہ بطور علاج اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب بتایا ہے، اس کو بھی، سبب کو بھی آپ نے اصل مانا تو شرک کر لیں گے۔ دھیان دیجیے، اکثر لوگ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر سے علاج کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، اچھے ہو گئے، تو آپ کہا ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، شرک ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میں تو اس کو سبب مانتا ہوں، تو سبب ماننے کے باوجود اگر آپ نے
اس عمل کی نسبت سبب کی طرف کی تو شرک ہو گیا. اللہ نے ڈاکٹر کے ذریعے شفا دی یہ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ڈاکٹر کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, جائز ہے, اس لیے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے. لوگ نہیں کہتے ہاں اللہ. حضرت ابن عباس نے جو ابھی آیت ہم نے پڑھی نا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں بطخ یا کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی, شرک کہتا ہے. ملاح اچھا تھا اس لیے ہم ساحل پہ لگ گئے, آج کی تاریخ میں کہہ لیے کہ ڈرائیور اچھا تھا اس لیے بچ گئے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, شرک ہے, شرک اصغر. تو جو چیز سبب ہے اس کو اصل ماننا اس طریقے سے, جیسے میں نے بھی مثالیں دی, یہ شرک اصغر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے یہ میں نے کہا رقیہ شرعیہ, آپ بیمار ہیں تو ایک علاج دعائیں ہیں جو شریعت نے بتایا, آپ وہ کر رہے ہیں, جائز ہے. ایک علاج وہ ہے جو ڈاکٹر اور طب اور میڈیکل کے ذریعے ہوتا ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, جائز ہے. لیکن ایک چیز جس کو اللہ نے علاج نہیں بتایا, رسول نے نہیں بتایا کہ کڑا پہن لو, تعویذ لٹکا لو, فلاں دھاگا باندھ لو, فلاں پیتل کو آپ جیب میں رکھو, کمر پہ باندھو, یا فلاں لگے جگہ لگا لو, جس کو شریعت نے نہیں بتایا ہے آپ وہ کر رہے ہیں. جو سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا شرک اصغر, اور اصل ماننا شرک اکبر. دھیان, یعنی یہ اگر آپ جو جائز چیز بھی, جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کا بھی علاج کرتے ہو, اگر اس کو بھی مان رہے ہو, اس کو یہ کہہ رہے ہو اللہ کی بجائے اس کی طرف نسبت کر رہے ہو, عقیدے میں نہیں ہے. اگر عقیدے میں آ گیا تو شرک اکبر ہے, عقیدے میں نہیں ہے تو شرک اصغر ہے. یہ اچھی طرح دماغ میں رہے. جائز اور ناجائز شکل دعا کی, ہاں, اس کے بعد جو ہے آگے خوف اور دوسری عبادات کے تعلق سے اس طرح کی تقسیم دماغ میں رکھنا چاہیے. جائز اور ناجائز کے فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو جائز ہے اس کو دلیل بنا کر آدمی وہ اختیار کر لیتا ہے جو ناجائز ہے. میں نے اس سے پہلے استعانت کے ضمن میں شاید ذکر کیا تھا کہ قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, آگے استعانت آ رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو. استعانت یعنی مدد لو, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. تو اب ایک بریلوی عالم کی تقریر ہم نے سنی, اس نے بیان کیا کہ صبر کیا اللہ ہے, نماز صلاۃ کیا اللہ ہے, نہیں ہے. پبلک سے پوچھا, پبلک کہا نہیں اللہ نہیں ہے. تو کہا صبر اللہ نہیں ہے, نماز اللہ نہیں ہے, لیکن صبر اللہ والا ہے, نماز اللہ والی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نے شرک کو قرآن سے ثابت کیا, شرک کو قرآن سے ثابت کیا. انا للہ و انا الیہ, چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, ہنسنے سے زیادہ رونے کا مقام ہے کہ لوگ قرآن کو جو توحید کی تعلیم دیتا ہے اس سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کی تھی اس سے پہلے کہ صبر اور صلاۃ ہمارے اعمال کا حصہ ہے, یہ شخصیات نہیں ہیں. اور وسیلہ حاصل لگانا, ذریعہ بنانا اللہ سے مانگنے کے لیے 3 جائز وسیلے ہیں. ایک اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ, اے اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, اس لیے رحم فرما. تو تواب ہے, اس لیے توبہ قبول فرما. یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے, سب سے بہترین وسیلہ. اور دوسرا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کسی زندہ نیک انسان جو موجود ہو اس سے دعا کرانا. ابھی ہم نے دعا کی شرط میں پڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک دیہاتی شخص آیا, کہا کہ بارش رکی ہوئی ہے, خشک سالی ہے, جانور مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش برسائے. آپ نے ہاتھ اٹھایا, دعائیں کی استسقاء, اور آپ کا ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے بادل چھایا, بارش ہوئی. اور صحابہ, حضرت انس کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ کر نکلے تو اس حال میں کہ ہم کو پانی میں ہل کے جانا پڑا, اتنی بارش ہو گئی تھی. تو وہ دیہاتی نے آ کے آپ کی موجودگی میں آپ سے دعا کی درخواست کی, زندہ سے آپ جو دعا کر سکتا ہے اس سے دعا کروائیں جو نیک صالح ہو. یہ دوسرا جائز وسیلہ ہے. تیسرا جس سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں یا وسیلہ لے سکتے ہیں, اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے, جیسے 3 غار والوں نے وسیلہ لگا کے دعا مانگی تھی. اور اسی قسم سے ہے یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد کرو. صبر اور صلاۃ نیک عمل ہے جو آدمی کا اپنا عمل ہے, تو اس کا وسیلہ جائز ہے. اب اس جائز کو بیان کر کے مولوی صاحب نے, جو میں نے آپ کو مثال دی سمجھانے کے لیے کہ یہ دماغ میں رکھیے جائز اور ناجائز کا فرق, کیونکہ جائز کو بنیاد بنا کے ناجائز پر دلیل پیش کی جاتی ہے جو انتہائی خطرناک قسم کا فریب اور دھوکہ ہے. چنانچہ یہاں میں نے خوف کے بارے میں بھی بتایا کہ خوف طبعی ہوتا ہے, جیسے انسان سانپ سے, دشمن سے ڈر جاتا ہے. ایک خوف ہوتا ہے جو آدمی اس چیز سے, مخلوق جس پر طاقت نہیں رکھتا اس سلسلے میں خوف رکھے, جیسے
جس کو لوگ ولی سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، اگر یہ طیش میں آ گئے تو ہمارا جو ہے بگاڑ دیں گے، تعزیہ ہم بناتے ہیں نہیں بنائیں گے تو ہمارے گھر میں نقصان ہو جائے گا، یا فلاں اولیاء صالحین یہ غیب جانتے ہیں اور وہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم کو کسی مصیبت میں تکلیف مبتلا کر دیں، جیسے قوم ہود نے حضرت ہود سے کہا تھا کہ تم اس لیے ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو کہ ہمارے بتوں نے جو ہے تم کو کچھ نقصان پہنچا دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم اور تمہارے سارے معبود مل کر میرا کچھ بگاڑ کے بتاؤ۔ یہ ان کا بہت بڑا چیلنج تھا، اکیلے پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اگر ایسا خوف کوئی شخص کسی مخلوق سے رکھتا ہے ہاں تو وہ قوم وہ ملت سے نکل جائے گا۔ اس کو خوف سر کہتے ہیں، خوف سر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف اور دعا کو ملا کر جو شیخ نے دلیل دی کہ دعا مخل عبادہ ہے، دعا اصل عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا قرآن کی آیت۔ یہ دو دلیلیں دے رہے ہیں محمد عبد الوہاب یہ بتانے کے لیے کہ دعا عبادت ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دعا عبادت ہے، اس لیے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا علی المدد، یا رسول اللہ فلاں۔ اور میں نے بریلیوں کے ساتھ دیوبندیوں کو بھی دیکھا کہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول امت پہ بڑا وقت برا آیا ہے، ہماری مدد کیجیے، ہم کو نکالیے۔ ہاں، شیخ حسن البنا جو ہے عرس کے وہاں سیدہ زینب کا ایک بہت بڑا عرس لگتا ہے، وہ زینب ایک دوسری یہاں ہندوستان میں نہیں مشہور ہے، مصر میں، ان کے قبر پر اکٹھا ہو کر جو اشعار پڑھے ہاں کہ حاذ الحبیب قد حضر، اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ یہ حبیب محبوب جو ہے حاضر ہوئے، اور وسامحا ہاں کل ما مضی و جرا، اس طرح کے ایسا شعر ہے کہ جو گزر چکا اور جو جاری ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہوئے وفات کے بعد اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیخ حسن البنا یہ شعر پڑھتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اگر یہ تھا، اللہ ان کو معاف کرے اور توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور ان کا ہم نہیں جانتے۔ یہ میں حکم جب ہم نقل کرتے ہیں کہ یہ فعل حرام ہے، یہ فعل کفر ہے، ہم کسی شخصیت پر کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات کا ذکر کر کے میں نام لے کے بتا رہا ہوں کہ لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں اندھا دھند، اور ہم جب ان کے بارے میں نام لے کے کہتے ہیں تو ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی گمراہی ہے یہ، کہ اس لیے نام لے کر بیان پڑھنا پڑ رہا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے جن کے پیچھے ایک قوم اور ایک دنیا چل رہی ہے، تو ہم کو اور آپ کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں رب جنوبنی وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسنام کے، پروردگار سورہ ابراہیم میں ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ہاں، میں نے اکثر اس آیت کے بارے میں پوچھتا ہوں حاضرین سے کہ کیا آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم بت پوجیں گے؟ ہاں، ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے تو ہم کہیں نہیں ہیں عقیدے میں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا یہ امکان تھا کہ وہ بت پرستی کرتے؟ لیکن وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے تعلیم یہ ملی، قرآن نے نقل کیا کہ ہم کو شرک کے بارے میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بارے میں جو ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، اس کی شرک کی توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا بار بار وہی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں، بار بار یہی باتیں کیجیے، اس سے زیادہ بابرکت اور مفید کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ دھیان رکھیے۔ اب یہاں اللہ نے اللہ کا قول نقل کیا محمد الوہاب نے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، ترجمہ دے گے۔ ہاں، اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ یہاں اگلے جملے سے ثابت ہوتا ہے، یہاں زیادہ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب پھر سے میں یاد دلاؤں گا، ابھی ہم نے دعا کی تعریف پڑھی تھی کہ ہر وہ چیز جو اللہ بندوں سے چاہتا اور پسند کرتا ہے، ظاہری باطنی اقوال میں سے، افعال میں سے۔ تو اللہ بندے سے چاہ رہا ہے نا مجھے پکارو، تو اس کا مطلب دعا عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اور اسی آیت میں آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے پکارو، مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب دیکھیے آیت میں آگے کیا کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے، اللہ فرما رہا ہے، جو لوگ میری یعنی اللہ کی میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، دعا کرو، اور جو نہیں مانتے مطلب میری عبادت نہیں کرتے، مطلب دعا کا نہ کرنا یہ استکبار ہے اللہ کی عبادت سے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جہنم میں رسوا ہو کر، ذلیل کر کے، اکڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں، تو جہنم میں ذلت کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ بتائے گا کہ ان کی اوقات کیا تھی اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتے تھے۔
تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، ایک حدیث اور ایک آیت نقل کر کے شیخ نے بتایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی اصل اور جڑ ہے مخ العبادہ یا اصل العبادہ ہے۔ اس عبادت کو اگر کوئی کسی دوسرے کے ساتھ کرے گا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، ملت سے خارج ہو جائے گا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا سچی۔ اس کے بعد کہا والرجا، اور امید، دعا کا تذکرہ ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے، اور پھر خوف بھی اللہ ہی سے ہونا چاہیے، رجا، امید۔ اب اس میں بھی رجا بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے۔ امید کہتے کسے ہیں کہ آپ کوئی نیک عمل کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اس کا پھل یا اس کا اچھا نتیجہ مجھے ملے گا۔ کوئی گناہ کیا ہے تو اس سے آپ معافی مانگیں اور یہ امید کریں کہ اس سے مجھے بخشش مل جائے گی، یہ ہے امید، رجا۔ تو کہتے ہیں امید یہ کہ تم ایک وہ ہے جو اللہ سے امید کی جاتی ہے۔ ہاں یہاں ایک اور بھی بات دھیان رکھیے کہ امید کے لیے رغبت رکھنا اور جس چیز کی امید کر رہے ہیں اس کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو روزی دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن آپ روزی کے حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت، کوئی کوشش کرتے ہی نہیں ہے، تو آپ کی یہ امید نہیں ہے، اس کو تمنائے خام کہتے ہیں، جھوٹی توقع، تمنا، ہاں غلط آرزو۔ آپ نیک عمل نہ کریں اور یہ امید رکھیں کہ جنت ملے گی، آپ گناہ کرتے جائیں، توبہ نہ کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ کا عذاب مجھ کو نہیں پکڑے گا، یہ امید جائز امید نہیں ہے۔ صحیح امید وہ ہے کہ آپ نیکیوں کا پر عمل کریں اور اللہ سے اچھے اجرت کی توقع رکھیں، اور برائیوں سے بچیں، یا اگر ہو جائے تو برائی سے توبہ کریں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ معاف کرے گا۔ یہ ہے اللہ سے امید۔ اب اللہ سے جو امید ہوتی ہے اجر و ثواب کی، نعمتوں کی، مجھے روزی دے گا، دنیا میں امیدیں ہوتی ہیں، اللہ مجھے عزت دے گا، مجھے بلندی دے گا، مجھے یہ کامیابی دے گا، یہ نعمت عطا کرے گا، تو یہ جائز ہے یا اللہ سے ہی یہ امید رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ایسی امید کسی اور چیز سے، کسی مخلوق سے کی تو شرک، لیکن مخلوق سے بھی کچھ امیدیں جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی مخلوق سے کوئی امید رکھیں کہ وہ آپ کے دنیا کے کسی معاملے میں مدد کرے گا، ایسی چیز میں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی قرض کی، کہ وہ آپ کو ضرورت ہے پیسے کے خرچ کی، مثال کے طور پہ کاروبار کے لیے، آپریشن کے لیے، یا کوئی اور کام ہے، اور آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہو، تو آپ کسی شخصیت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو قرض دے گا اور آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ انسان کے بس کی باتوں میں سے ہے اور اس کی طاقت کے دائرے میں آتی ہے۔ ہاں، یا وہ دنیاوی اعتبار سے میرے کام آ جائے گا، میں فلاں جگہ جاؤں کمپنی میں، ان کا فون چلا جائے، ان کا سفارشی لیٹر لے جاؤں گا تو میرا کام بن سکتا ہے، ایسی امید آپ رکھتے ہیں کسی مخلوق سے، یہ جائز ہے۔ ہاں، یا ایسی کوئی بھی چیز جو اس کی قدرت میں ہے، لیکن اگر آپ کسی مخلوق سے کوئی ایسی امید باندھتے ہیں جو اللہ کی خصوصیت ہے، جو اللہ کام کرتا ہے، آپ اس کی توقع کسی مخلوق سے رکھتے ہیں، یہی جیسے آپ کوئی کسی بیماری سے شفا مل جائے گی، کوئی مصیبت ٹال دینے والی بات، بارش برسا دینے والی بات، دشمن سے بچانے اور اس سے مدد دلانے والی بات کہ دشمن سے ہم کو بچا لے گا، ایسی امید اگر آپ رکھتے ہو تو یہ مخلوق سے ایسی امید رکھنا حرام بلکہ شرک اکبر ہے۔ مخلوق سے بچانے والی شکل میں نے جو آخری پیش کی، اس میں جائز اور ناجائز دونوں چیز ہوتی ہے۔ ایک تو وہ بطور سبب کوئی چیز آپ استعمال کریں کہ بھائی آپ اگر میری طرف سے لڑیں گے یہ مجھے امید ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن آپ قدر اور قضا کے طور پر مجھے بچا لیں گے، میں محفوظ ہوں، سیف ہوں، یہ سمجھ لینا، یہ تقیہ کر لینا، یہ ایسی امید ناجائز ہوگی، کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جڑا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ ٹھیک یہی بات توکل، رغبت، رہبت اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے، اس میں خشوع کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، عاجزی اختیار کرنا، ہاں، اس کے معنی مفہوم کے اعتبار سے، یعنی توکل میں بھی آپ اعتماد کرتے ہیں کہ میرا یہ کام یہ کر دے گا، آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کا معنی یہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو آپ اگر ایسی چیزوں میں کسی بندے پر تکیہ کر رہے ہیں کہ یہ مدد کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، زندہ ہے، موجود ہے، تو یہ جائز ہوگا۔
اور ایسی چیزوں میں توکل کرتے ہیں جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے، مخلوق اس پر طاقت نہیں رکھتے، تو یہ ناجائز اور شرک ہوگا۔ یہی رغبت، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، شوق رکھنا، رہبت، کسی چیز سے ڈرنا، ان چیزوں میں اگر ہوگا تو بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ مخلوق سے جائز شکل ہوگی اس کی طاقت اور قدرت کے دائرے میں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں شرک ہوگا۔ اور ذبح اور نظر ماننا یہ بھی کسی بھی حال میں مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ذبح سے مراد وہ ذبح ہے جو عبادت کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں تفصیل میں بتایا گیا کہ ذبح کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بطور عبادت تقرب کے لیے کوئی ذبح کرتے ہیں، جیسے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں، جیسے حاجی اور معتمر جو ہے وہ ہدیہ کی قربانی کرتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے، یا کوئی شخص صدقہ و خیرات کے طور پر کہ میں فلاں مریض کی طرف سے یا اپنے بزرگوں کی طرف سے صدقے کے طور پر جانور ذبح کر کے غریبوں میں غربا مساکین میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو یہ بطور عبادت ہے۔ یہ اگر اللہ کے علاوہ اس طرح کسی مزار پر کسی بزرگ اور ولی کی شخصیت کے نام پر کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی، جیسے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی ایسے قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ آگے دلیلیں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ذبح کی ایک شکل جو ہوتی ہے، ذبح کی ایک شکل جو جائز کی مخلوق کے لیے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، یا آپ ذبح کر کے جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، مطلب جیسے ہمارے یہاں قصائی وغیرہ جانور گوشت بیچتے ہیں اس کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ کھانے پینے کے لیے ذبح کر رہے ہیں وہ جائز ہے، ہاں۔ لیکن اگر اجر و ثواب کی امید سے کسی کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، کسی کی تعظیم کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے لیے ذبح کر رہا ہے اللہ کے سوا تو یہ شرک اکبر ہوگا، اسلام سے آدمی خارج ہو جائے گا۔ آج یہ شرک کتنے مسلمان کہلانے والے لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے نظر کا معاملہ ہے، ہاں، نظر کسی چیز کو لازم قرار دینا، ہاں، کوئی چیز لازم ہو جائے تو نظر میں آدمی اس کی تعریف کرتے ہیں علماء کہ ایسی چیز جو شریعت نے آپ پر ہم پر واجب اور فرض نہیں کی ہے ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ میں فلاں کام اگر میرا ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب وہ کام ہوا اگر تو وہ جو 2 رکعت آپ نے مانی ہے نا، فرض نہیں تھی، اب فرض ہو گئی آپ پر۔ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے ایک جانور ذبح کروں گا، یہ اللہ نے فرض نہیں کیا تھا لیکن آپ کا جب کام ہو گیا تو آپ کے لیے وہ جانور ذبح کرنا فرض ہو گیا۔ نظر کا یہ معنی کہ جو لازم نہیں تھا وہ آپ کر لو۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جائز چیزوں میں ہونی چاہیے، یعنی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو وہ جائز ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ ایسی نظر مانیں جس کی آپ کو طاقت اور قدرت ہو، اور تیسری شریعت میں وہ چیز ممنوع نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بولے کہ میں اگر فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل حج کرنے جاؤں گا، میں الٹا لٹک کر جو ہے یہ عبادت کروں گا، ہاں، میں یہ کام کروں گا اور وہ کام کروں گا، یعنی وہ کام جو شریعت میں عبادت کے طور پر نہیں ہے، ایسی چیز کی اگر نظر مانی تو وہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے نظر مانتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ نظر ماننا عبادت ہے۔ آگے اس کی دلیل آ رہی ہے کہ میں فلاں بزرگ اور بابا کے نام کی نظر مانتا ہوں، میں کچھ ہمارے یہاں کوئی ہے نا یہ چھوڑ دیتے ہیں، بال چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی نظر مانتا ہے جو ناجائز ہے کہ میں جب تک یہ نہیں ہوگا میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، اپنے والد صاحب سے ابا سے بات نہیں کروں گا، یہ ناجائز ہے۔ ابا اور امی کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا ان سے قطع تعلق کرنا، بات چیت نہ کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی نظر مانے اسے چاہیے کہ نظر توڑ دے، اور جو اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی نظر کو پورا کرے۔ نظر کو توڑنا قسم کو توڑنے کی طرح ہے۔ اگر کوئی نظر کو توڑتا ہے تو جو قسم کا کفارہ ہے قسم کو توڑنے کا، وہی وہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے یا 3 روزہ رکھے، یہ نظر کا کفارہ ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ضمن میں نظر کے میں نے بیان کر دیا۔ ان تفصیلات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نظر بھی عبادت ہے، ہاں، لہٰذا یہ کسی بھی حال میں اللہ کے علاوہ کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے ایک دلیل دی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ آیت پچھلے اس میں بھی گزر چکی ہے، ہاں، کہ اللہ مساجد اللہ کے لیے خاص ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ مساجد اللہ کے لیے خاص ہے تو اس کا 2 مطلب علماء نے بیان کیا۔ ایک تو مساجد کا معنی یہ لیا جائے کہ سجدہ کرنے کے لیے ہم جن اعضاء کو ٹیکتے ہیں، 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ، گھٹنے، پیر کا 2 حصہ اور نیچے کا پنجے کا 2 حصہ پیر کے، اور پیشانیاں، چہرہ، ناک سے لے کر
تو یہ اعضاء اللہ کے لیے ہیں تو ان کو اللہ ہی کے لیے جھکایا جائے گا. ایک معنی یہ ہے. اور یہ کہ مساجد جو گھر بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم جس بیٹھے ہیں، یہ مسجد عمارت ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے. اب یہ جس زمین پر بنی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے وہ زمین، تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اس سے بھی برا ہے کہ کوئی لڑکی شادی ایک آدمی سے کرتی ہے اور سوتی کسی اور کے ساتھ ہے. ہاں، یہ گندی لگتی ہے یہ مثال، لیکن علماء نے بیان کیا کہ مشرک اس سے زیادہ گھناؤنا کام کر رہا ہے. سارا کھاتا پیتا اللہ کا ہے، اللہ کی زمین استعمال کر رہا ہے اور کسی اور کو پکار پوج رہا ہے، تو اس سے زیادہ گھناؤنا. تو ساری مساجد اللہ کا، مساجد اللہ کے لیے، لہٰذا اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. جو شخص غیر اللہ کی طرف ان میں سے کسی چیز کو پھیرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور ان ممنوع اشیاء میں سے جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے اس کی تقسیم کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور بھی ایک دلیل دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی ایسے دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ کی طرف ہوگا. فَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. تو اور آگے اللہ نے کہا جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں، شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو جو لوگ پکارتے ہیں اس پر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اور اللہ نے کہا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دلیلیں دی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور پھر اور بھی دلیلیں، اور اس کے بعد یہی تفصیلات بیان کی ہے تھوڑی سی جو عبادات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دوسری قسم پر آ گئے ہیں. انشاءاللہ وقفہ ہوگا مختصر سا، اس کے بعد ہم لوگ آگے درس پورا کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقیدے صحیحہ کی فہم دے اور اسی پر قائم رکھے، اسی پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.